بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، لیکن جب اس عورت نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس عورت کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ اس وقت آسیہ نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پشین گوئی کر رہے ہیں کہ اس دریا میں ایک آدمی تیرتے ہوئے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ سے نکلتی ہوئی رال خاتون کے جسم پر ملی گئی تو یہ شفا جاب ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے اور اس روشنی نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے نے گھر بنا لیا۔ آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا، وہ بے اولاد تھی۔ لہٰذا اس پاک دل خاتون کے دل میں ممتا جاگ اٹھی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطیوں کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادت نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت نہ کرنے کو کہا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے پاک رہ سکے۔ بہرحال حضرت کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شہزادے کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کو دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فطری طور پر منفرد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خدائی دعووں اور غرور کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے سحر کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز مناظر دیکھا تو آپ کے دل میں حق کا نور چمک اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم سے خوب واقف تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا
آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کرتی تھیں اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا اور استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا کسی دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، وہ میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس کے بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھایا، بجھایا اور دھمکایا، لیکن حضرت آسیہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ نہ صرف موسیٰ کے دین پر قائم رہیں بلکہ چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو کمزور نہ ہونے دیا۔ جب فرعون نے ان کے چٹان جیسے ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہتا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہیں۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے ان لافانی محلات پر مان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ، چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار نے حجاب اٹھا دیے اور جنت میں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ بہت سے درجہ کمال پر فائز ہوئیں۔ فضائل حدیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت اس درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر، اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے یہ تمام خوشیاں اور مقام چھین سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کو آسان عمل نہیں کہا جاتا، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور عام انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔